بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، 63 سالہ زندگی جو آپ نے دنیا میں گزاری، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو امتی ہونے کے حیثیت سے ہم میں سے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں کچھ احوال کا تو علم ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ بھئی اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتلاؤ، تو ہم کچھ خاکہ تو پیش کر سکتے ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو نبوت سے قبل ہے، یہ 40 سال کی زندگی ہے۔ پھر نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں گزارے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں گزارے۔ تو پہلے حصے میں تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے آپ کی زندگی۔ پھر اس زندگی میں کتنے سال آپ نے کہاں پر گزارے، تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکۃ المکرمہ کی ہے، ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی زندگی کے ابتدائی 4 سال طائف میں بنو سعد میں گزارے آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ تشریف لائے اپنے والدہ حضرت آمنہ کے پاس۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا مقام ابوہ میں انتقال ہو گیا، تو آپ اپنی دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب آپ اپنے چاچا ابو طالب کے کفالت میں چلے گئے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے کہ یہ سارے دیکھیں، ہم جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد دنیا میں نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے سائے اللہ نے اٹھا لیے جو بظاہراً دنیا میں جینے کے سہارے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اللہ نے آپ کو آگے جا کر نبوت کا تاج پہنانا تھا، اور آپ نے لوگوں کو یہ سبق دینا تھا، یہ تلقین کرنی تھی کہ بغیر سہارے کی زندگی گزارنا سیکھو، سہارا تو صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی زندگی میں بچپن ہی سے سارے سہارے اٹھا لیے تاکہ جا کے نبوت کے بعد آپ اس کی دعوت دے تو کوئی آپ پر اعتراض نہ کر سکے کہ خود تو سہاروں پر زندگی گزارتے آئے اور ہمیں کہتے ہیں بغیر سہارے کی زندگی گزار۔ تو اسی اللہ نے سارے سہارے آپ سے اٹھا لی کہ سہارا صرف ایک اللہ کا۔ پھر اس کے بعد 10 سال کی آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے ابو طالب اپنے چاچا کے کفالت میں چلے گئے، اور اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہے، اور اپنا ذریعہ معاش گویا اس کے ذریعے سے کرتے تھے کہ تاکہ میں اپنے چاچا پہ کہیں بوجھ نہ بن جاؤں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت ختیجہ آپ کے نکاح میں آئی، اور حضرت ختیجہ سے ہی آپ کی ساری اولاد، آپ کا بیٹا قاسم، دوسرا بیٹا عبداللہ، اسی طرح آپ کی 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، زینب رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں بیٹیاں، یعنی آپ کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہے، سوائے ایک ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ تو یہ آپ کا نکاح 25 سال میں ہوا۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ تو وہ زندگی ہے جو نبوت سے پہلے کی تھی۔ اس کے بعد پھر جب آپ کو نبوت عطا ہوئی، تو چونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اسی 23 سال کے عرصے کو نبوی زندگی کہا جاتا ہے، نبوت والی زندگی۔ اس میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں گزارے، اور ان 13 سالوں میں آپ نے صرف دعوت دی، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت اس میں بھی 3 سال خفیہ دعوت دی، پھر 10 سال آپ نے اعلانیہ دعوت دی۔ انہی سالوں میں جب آپ نے دعوت اعلانیہ شروع کی تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیے، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ پھر اسی طرح نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک مکۃ المکرمہ میں آپ شعب ابی طالب میں رہے، جہاں آپ سے مکے والوں نے مشرکین نے بائیکاٹ کیا۔
نبوت کے 10ویں سال جو ہے وہ عام الحزن کہلاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور ابو طالب جو جس کی آپ کا کفالت میں تھے، آپ کے چاچا، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، وہاں سے پھر واپس ہوئے تو اللہ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، آپ کو نماز عطا ہوئی۔ اس طرح 13 سال مکۃ المکرمہ میں پورے ہوئے۔ اس کے بعد 13 سال کے بعد اب آپ نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف۔ اب جب مدینہ المنورہ آپ گئے تو 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے، اور مدینہ المنورہ میں آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر مہاجرین اور انصار صحابہ میں مخاوات کیا، یعنی بھائی چارگی پیدا کی۔ اس کے بعد پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدر سب سے پہلا غزوہ ہے، اس کے بعد پھر احد ہے، پھر غزوہ خیبر ہے، خندق ہے، صلح حدیبیہ ہے، پھر فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، پھر سب سے آخر میں غزوہ حنین ہوا، اور اس کے بعد حجۃ الوداع ہوا۔ اور حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ المنورہ۔ تو اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے بعض واقعات، حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، بیان کرنے کا مقصد ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہو، ہمارے بچوں، ہمارے بڑوں، سب کو یہ پتہ ہو کہ باقی انشاءاللہ موقع بموقع تفصیل ہوتی ہو، انشاءاللہ روزانہ ہوگی، ترتیب ہماری اس کی ہوگی، روزانہ ہم انشاءاللہ ایک واقعہ یا 2 واقعات بیان کریں گے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ اس سے ہم اخذ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سیرت اپنانے کی، پہلانے کی، اور نبی کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بتایا گیا ہے یہ صرف اس لیے کہ اس کو آپ نے گھر میں بھی ذکر کرنا ہے، بچوں کو بھی بتلانا ہے، اور آگے بھی جتنا ہو سکے تاکہ سیرت میں ہمارا حصہ ڈلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ہم مستحق ہم بن جائے کہ آپ نے فرمایا اللہ اسے تر و تازہ رکھے، خوشی خرم رکھے، جو میری بات سنے اور اس کو آگے پھیلائے۔ تو ہم نبی کی اس دعا کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔